اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے یہ آپ کے تیسرے سبق کا الرسائل۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے حضرت خالد بن ولید کی طرف۔ اس کا آدھا حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، آج اگلا آدھا حصہ ہے۔ فَاسْتَتِمُّوا مَوْعِدَ اللَّهِ إِيَّاكُمْ، آپ نے لکھا کہ فَاسْتَتِمُّوا، پس تم پورا کرو، مَوْعِدَ اللَّهِ، اللہ کے وعدے کو، إِيَّاكُمْ، تم اللہ کے وعدے کو پورا کرو جو اللہ نے تم سے کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے آیت کا حوالہ دیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، کہ اللہ ان کو زمین میں ضرور خلافت دے گا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے وعدے کی تکمیل کرو، وَأَطِیعُوهُ، اور تم اس کی اطاعت کرو، فیما فرض علیکم، جو اس نے تم پر فرض کیا۔ تم اللہ کے وعدے کی تکمیل کرو، اس کو پورا کرو اور اس میں اطاعت کرو جو اس نے تم پر فرض کی، لازم کی۔ وَإِنْ عَظُمَتْ فِيهِ الْمَعُونَةُ، اور اگرچہ کہ عظمت بڑی ہی کیوں نہ ہو، فی ہی اس میں المعونۃ، بوجھ، خواہ اس میں بڑا بوجھ ہی کیوں نہ ہو، واشتدت فی الرزیۃ، اور تکلیف اس میں شدید ہی کیوں نہ ہو، تکلیف سخت ہی کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کے وعدے کو پورا کرو اور اس چیز میں اطاعت کرو جو اس نے تم پر فرض کی ہے، یعنی جہاد میں۔ تو خواہ اس میں بوجھ بڑا ہی کیوں نہ ہو اور تکلیف اس میں شدید ہی کیوں نہ ہو، وبعدت فی شقت، وبعدت اور دور ہی کیوں نہ ہو اس میں، الشقت منزل، اور منزل اس میں دور ہی کیوں نہ ہو، وفجئتم فی ذالک بالاموال والانفس، وفجئتم، اور تمہیں آزمایا جائے، تکلیف دی جائے، ڈرایا جائے، فی ذالک، اس معاملے میں، بالاموال، مالوں سے، والانفس، اور جانوں سے، اور تمہیں اس معاملے میں مالوں اور جانوں کی آزمائشی کیوں نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو اور اس چیز میں اطاعت کرو جو اس نے تم پر فرض کی ہے، خواہ اس میں بوجھ تمہیں زیادہ ہی کیوں نہ لگتا ہو اور تکلیف سختی کیوں نہ ہو اور اس میں منزل تمہیں دور ہی کیوں نہ نظر آتی ہو اور اس سلسلے میں تمہیں مالوں اور جانوں سے آزمایا جائے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ فِي عَظِيمِ ثواب اللَّهِ، بس بے شک یہ ساری چیزیں اللہ سے ملنے والے ثواب، یعنی بدلے کے مقابلے میں بہت آسان ہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ، بس یہ ساری چیزیں آسان ہیں، فی عظیم ثواب اللہ، اس ثواب کے بدلے میں جو اللہ سے تمہیں بہت بڑا ثواب ملے گا، اس کے بدلے میں یہ چیزیں بہت آسان ہیں۔ وَلَقَدْ ذَكَّرَ لَنَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ ذَكَّرَ لَنَا، بس ہمارے لیے ذکر کیا، بیان فرمایا، الصادق، سچے، المصدوق، اور سچے مانے جانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ذکر فرمایا، ان اللہ یبعث الشہداء یوم القیامت، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کو اس حالت میں اٹھائے گا، شاہدین سیوفہم، کہ وہ اپنی تلواریں سونتے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ وہ اپنی تلواریں سونتے ہوئے ہوں گے۔ لا یتمنون علی اللہ شیئا، وہ اللہ سے کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے، الا اتاہموہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا۔ مراد یہ کہ جب لا اور الا کا آتا ہے یہ استعمال، تو نہیں کریں گے مگر دے دی جائے گی، تو مراد یہ ہے کہ جو ہی وہ اللہ سے کوئی چیز، کس چیز کی تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں لازمی دے دیں گے، حتیٰ اوتوا امانیہم، یہاں تک کہ ان کی ساری خواہشات، ساری آرزوئیں ان کو دے دی جائیں گی، جو ہی وہ اللہ سے کوئی چیز کی تمنا کریں گے ان کو فوراً دے دی جائے گی، یہاں تک کہ ان کی ساری آرزوئیں ان کی دے دی جائیں گی، یعنی جو چیز وہ چاہتے ہوں گے ان کو دے دی جائیں گی۔ وَمَا لَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور وہ چیزیں بھی جو ان کے دل میں بھی نہ کھٹکی ہوں،
وہ بھی دے دی جائیں گے، یعنی ذرا سی بھی دل میں آنے والی چیز بھی ان کو دے دی جائے گی۔ فما شیء یتمناہ الشہید، بس شہید کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا بعد دخولہ الجنت، اپنے جنت میں داخل ہونے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ تو انہیں عطا کرے گا وہ چیزیں بھی جو ان کے دل میں بھی نکھٹ کی ہوں گی، وہ بھی دے گا، لیکن شہید جنت میں جا کے کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا الا ان یردہم اللہ الی الدنیا، سوائے اس کے کہ اللہ اسے دنیا میں لوٹا دے، فیکرزون بالمقاریض، اور انہیں تیز دھارالوں سے کاٹا جائے، فی اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اس جنت میں جا کے کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں لوٹا دے اور انہیں کینچیوں سے، تیز دھار والا کینچیوں کو کہتے ہیں مکاریز، کینچیوں سے کاٹا جائے اللہ کے راستے میں، لعظیم ثواب اللہ، اللہ کے بہت بڑے ثواب کی خاطر، کہتے ہیں کہ جنت میں ان کو ہر چیز دے دی جائے گی، لیکن شہید اپنے جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ اللہ انہیں دنیا میں لوٹا دے، پھر انہیں کینچیوں سے کاٹا جائے اللہ کے راستے میں تاکہ وہ اللہ سے بہت بڑا ثواب حاصل کر سکے۔ تو یہ حدیث آپ نے لکھی، پھر آپ نے فرمایا انفرو، تم نکل کھڑے ہو، رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ تم پر رحم کرے، تم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم جانتے ہو، تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن آیات کا حوالہ دے کر، پھر اس حدیث مبارکہ کا حوالہ دے کر حضرت ابوبکر صدیق نے لکھا کہ تم پر اللہ رحم کرے، تم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فقد امرت خالد بن ولید بالمسیر الی العراق، بس میں نے خالد بن ولید کو عراق جانے کا حکم دیا ہے، لا یبرہ حتی یاتیہ امری، وہ اس وقت تک وہاں رہیں گے جب تک ان تک میرا حکم نہ آ جائے، یعنی میں نے خالد بن ولید کو عراق کی طرف جانے کا حکم دیا ہے تو اس وقت تک وہ وہاں رہیں گے جب تک انہیں میرا اگلا حکم نہ آ جائے۔ فسیروا معہ، بس تم بھی اس کے ساتھ چلو، ولا تثاقلوا عنہ، اور تم اس سے سستی نہ کرو، اس سے سست نہ پڑو، فإنہ سبیل، پس بے شک یہ ایسا راستہ ہے، یعظم اللہ فیہ الاجر، جس میں اللہ تعالیٰ اجر کو بہت بڑا کر دیتے ہیں، اجر یعنی بدلے کو بہت بڑا کر دیتے ہیں، لمن حسنت فیہ نیتہ، لمن اس کے لیے جو حسنت فیہ نیتہ، جس کی نیت اس میں اچھی ہو۔ ہم نے فرمایا کہ تم بھی اس کے ساتھ چلو اور اس سے سست نہ پڑو، بس بے شک یہ ایسا راستہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بدلے کو بہت بڑا کر دیتا ہے اس کے لیے جس کی نیت اس میں اچھی ہو، وعظمت فی الخیر رغبتہ، اور جس کی بھلائی میں دلچسپی زیادہ ہو، عظمت بڑی ہو، زیادہ ہو، فی الخیر بھلائی میں، رغبت ہو، اس کی رغبت یا دلچسپی بھلائی میں زیادہ ہو۔ فَإِذَا قَدِمْتُمُ الْعِرَاقَ، پس تب جب تم عراق آؤ، فَكُونُوا بِهَا، تو وہیں رہنا، حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمْرِي، یہاں تک کہ تم تک میرا حکم نہ آ جائے، بس جب تم عراق آؤ تو وہیں رہنا یہاں تک کہ تم تک میرا حکم نہ آ جائے۔ کفان اللہ وإیاکم، اللہ ہمیں اور تمہیں کافی ہو، مہمہ امور الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت کے اہم کاموں میں، دنیا اور آخرت کے اہم کاموں میں اللہ ہمیں اور تمہیں کافی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ یہ آپ کا خط تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انہوں نے لکھا، اس میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اس پر ابھارا گیا ہے، تو اس کو بھی آپ اچھی طرح 3 دفعہ اس سبق کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی تمرین آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال جیسے کہ ہے